بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ جلال رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوی لا چیمبر۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو آج سے 25 دن پہلے تقریباً انسیڈنٹ ہوا تھا تھانہ دودھ خیل کی حدود میں، جس میں شزیب نامی شخص نے اپنی بیٹی جنت کا 7 دن کی بیٹی تھی اس کا انتہائی دردناک اور ظالمانہ طریقے سے جیسے قتل کیا گیا تھا، جیسے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تقریباً ایسا ہی ایک ظالمانہ اور وحشی قسم کا شزیب نامی شخص نے اپنی بیٹی کا قتل کیا۔ تو اس میں ہدایت اللہ نامی شخص نے جو جس کی بھتیجی فاطمہ ادھر تھی، اس کے مشل فاطمہ جس کی بیوی تھی جو شزیب کی، اس کے گھر تھی شزیب کے، تو حضرت اللہ نامی شخص نے اس کی ایف آئی آر تھانہ دودھ خیل میں درج کروائی۔ تو ایف آئی آر کا جو سب متن ہے، جو ایف آئی آر کا جو خلاصہ ہے، میں وہ پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت اللہ نامی شخص نے جو کمپلینٹ تھا، جس نے مستغیث تھا، جس نے ایف آئی آر تھانہ دودھ خیل میں درج کروائی، تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم وہ کہتا ہے کہ یہ جو مشل فاطمہ ہے وہ میری بھتیجی ہے، ہم تقریباً رات 9 بجے اپنی بھتیجی کے گھر میں پہنچے، مشل فاطمہ کے گھر میں پہنچے، تو ان کے ہاں ایک بیٹی نے ولادت لی تھی 7 دن پہلے۔ تو شزیب نامی شخص جو درندہ جو باپ تھا اس کا جنت کا، جس نے اپنی بیٹی کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے جو قتل کیا، وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس در پہنچے تو شزیب اپنا 30 بور جو اس کے پاس اسلحہ تھا، پسٹل تھا، وہ لہراتا ہوا اور شور وغیرہ کرتا ہوا اندر داخل ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو بچی ہوئی ہے تو مجھے تو پہلا بچہ چاہیے تھا، لہٰذا مجھے بچی نہیں چاہیے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے، مشل فاطمہ سے، اپنی وہ بچی جنت کو زور سے کہ اپنے پاس کھینچا، اور اس نے جب پاس کھینچا تو اس کے پاس پسٹل تھی، تو اس نے اپنی بیٹی پہ 7 دن کی بیٹی پہ 30 بور سے 5 فائر کر دیے۔ تو لہذا یہ جو قتل ہوا تھا، تو تھانہ دودھ خیل میں جس کی ایف آئی آر کٹی 302 کا جرم تھا، 302 کی کہ جو دفعہ لگی ہے وہ تھانہ ایف آئی آر میں، وہ میں اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو کے ساتھ، وہ 302 کی ایف آئی آر لگی۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ اب اس کی شزیب کی مرضی ہے، اگر وہ جا کے کورٹ میں کنفیس کر لیتا ہے، اقبال جرم کر لیتا ہے، تو اس کو پنشمنٹ ہو جائے گی، جو بھی اس کی 302 کی سزا بنتی ہے۔ لہٰذا یہ ڈیتھ ہے تو اس کی پنشمنٹ جو بنتی ہے وہ لازمی بات ہے، پھانسی ہوگی یا ڈیتھ سینٹینس ہوگی، جو بھی ہوگی یہ تو کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اگر شزیب کنفیس جا کے نہیں کرتا، اقبال جرم نہیں کرتا کورٹ میں جا کر، تو کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ اس کا ایک لمبا جو ٹرائل ہے، پروسیجر ہے، پاکستان میں ٹرائل پروسیجر ہے، تو کورٹ اس کا ایک ٹرائل پروسیجر چلائے گی، اس کے بعد جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ جج صاحبان دیکھیں گے۔ لیکن اگر ہم اس وقوعے کو دیکھیں تو آج سے تقریباً 1400 سال آپ پیچھے چلے جائیں، جب کریٹر نے، اللہ تعالیٰ نے، جس نے تخلیق کی ہے اس دنیا کو، تو کریٹر نے جب اس کو اپنی کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو انتہائی مقام دیا۔ اسلامی وید وہ مذہب اور وہ دین ہے جو عورت کو انتہائی اعلیٰ ظرف اور ایک اچھے قسم کا کہ اخلاق اور عورت کو حقوق دیتا ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر آپ قرآن میں عورت کا پروٹوکول دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے نام پہ ایک مکمل صورت اتاری ہے، سورۃ النساء، عربی میں عورت کو نساء ہی بولا جاتا ہے۔ تو عورت چاہے کسی روپ میں بھی ہو، چاہے وہ کسی کی بیوی ہو، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو، یا چاہے وہ کسی کی بیوہ ہو، یا چاہے وہ کسی کی ماں ہو، جس روپ میں بھی ہو، تو قرآن نے عورت کو جو وراثت میں حقوق دیے تھے، تو وہ بھی قرآن نے عورت کو وراثت میں حقوق دیے ہیں کہ عورت کے پاس جو بھی مرد کا یا اپنے بھائی کا یا اپنے باپ کا یا اپنے شوہر کا جو بھی حصہ بنتا ہے، تو عورت کو بھی وراثت میں حقوق دیے جائے۔ تو قرآن نے عورت کو مزید عزت جو بخشی ہے وہ قرآن نے بخشی ہے۔ تو آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی 2 بیٹیوں کی ایک اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے اور اس کو اسلامی طریقے کے ساتھ پھر ان کی شادی بیاہ کرتا ہے، تو وہ خود کو جنت میں ایسا سمجھ لے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 انگلی اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، وہ تینوں کے اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کے بہتر طریقے سے اور اسلامی طریقے سے نکاح کرتا ہے، حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، تو حضور نے یہ خوشخبری سنائی کہ ایسے لوگ جو ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں اسلامی طریقے سے، تو حضور نے فرمایا ایسے لوگ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں میرے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔
تو اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی آپ سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59 ملاحظہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جب ان لوگوں کو بیٹی کی خبر دی جائے کہ ان کے ہاں کسی اپنی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو ان لوگوں کے دل بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اندر سے گھبرانے لگ جاتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کسی بیٹی کے باپ ہیں۔ جو اصل میں ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو اب ان کی اگر بیٹی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے بیٹی ہوئی ہے تو بیٹی کی شادی کرنی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی داماد ہوگا، وہ کسی کے آگے اپنا سر جھکائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور صورت ہے قرآن کریم میں سورۃ التکویر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم بروز قیامت کے دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی سزا دی گئی۔ تو قرآن میں جہاں تک ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ آپ جسٹس نہیں کرتے، ناانصافی کرتے ہیں، اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنی مطلب بیوی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی، تو قیامت کے دن اس کی کوئی بھی مطلب کہ کمی بیشی نہیں کی جائے گی کہ ان کے پوچھا نہیں جائے گا۔ لازمی بات ہے اب جب جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ التکویر میں فرما رہا ہے کہ ہم جو زندہ گاڑی ہوئی لڑکی ہوگی اس کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو جو زندہ گاڑ دیا گیا تو آپ کو کس جرم کی سزا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مطلب کہ بیٹیوں کے حقوق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خیر 1400 سال پہلے اپنی کتاب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے یا بیٹیوں کے جو حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔